سر مانگتے ہیں اور وہ ان کی خواہشات بڑھ چڑھ کر پوری کرتے ہیں، اور اپنے ساتھ عوام کو بھی ایسے ایسے اعمال کے لیے اکساتے ہیں جن کے کرنے سے اللہ کا غضب آتا ہے، مگر وہ اپنی خواہشات کے لیے، خوشیوں کے لیے، تمناؤں کی تکمیل کی خاطر یہ سب کچھ کر جاتے ہیں، اور ان اعمال کے ارتکاب سے اللہ کا غضب مول لیتے ہیں۔ جنات کے لیے ذبح کرنا ظہور اسلام سے قبل کا ایک عام رواج ہے، جس پر اسلام نے اپنی آمد کے ساتھ ہی بد عملی اور بد اعتقادی کی مہر لگا دی تھی۔ لیکن غیر مسلموں میں، ساحروں میں، جادوگروں میں، جنات کی پوجا پاٹ کرنے والے عاملوں میں، جاہلوں میں اور جاہل مسلمانوں میں یہ رواج آج بھی جاری ہے، لیکن اسلام نے اسے حرام قرار دیا ہے، اور قرآن و حدیث میں اسے شرک باللہ کہا گیا ہے۔ اور علماء اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جنات کے لیے ذبح کرنا حرام ہے، اور جو چیز بھی غیر اللہ کے نام پر ہو وہ شرک اکبر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جیسا کہ یہ آیت پڑھی گئی تھی، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک لہ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ نماز، حج اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر اس حدیث کا بھی ذکر آیا تھا کہ اس شخص پر اللہ کی لعنت ہے جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اس شخص پر اللہ کی لعنت ہے جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرے، اس شخص پر اللہ کی لعنت ہے جو اپنے ماں باپ پر لعنت کرے،